امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں یہ 6 نمبر حدیث ہے، اور یہ فتح الباری شریف ہے، اس کی پہلی جلد ہے، باب چھٹا ہے اور 42 نمبر صفحہ آتا ہے۔ اس میں یہ ایک بڑا زبردست مکالمہ ہے جو آپ کے حسب و نسب کے بارے میں آتا ہے۔ جناب حضرت ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، صلح حدیبیہ ہو چکا تھا، فرماتے میں ایک لشکر کے ساتھ، قافلے کے ساتھ ہرقل بادشاہ کے شہر میں گیا۔ اس کو پتہ چلا کہ میرے ملک میں مکہ مکرمہ سے کچھ لوگ آئے ہیں، ان کو بلایا، حضرت ابو سفیان کو بلایا، ان کے دوستوں کو بلایا۔ وہ تمہیں سردار کون ہے؟ انہوں نے کہا ابو سفیان ہمارا سردار ہے۔ کہا میں تم سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، سچ بتاؤ گے؟ کہا سچ بتائیں گے۔ کہا اچھا لوگوں کا تم پیچھے کھڑے ہو جاؤ، اگر یہ غلط کہے تو جواب دے دینا، صحیح کہے تو ہاں کہہ دینا، غلط پر روک دینا، صحیح پر ہاں کہہ دینا۔ کہ ٹھیک ہے۔ پیچھے لوگ کھڑے ہو گئے، آگے جناب حضرت ابو سفیان جو مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ کھڑے ہو گئے۔ ترجمان آ گیا، ان کی زبان کو سمجھنے بولنے والا، وہ سوال کرتا تھا اور ابو سفیان جواب دیتے تھے۔ اسے پہلا سوال کیا کہ وہ جو تمہارے اندر ایک شخصیت آئی ہے، بڑی عظیم شخصیت آئی ہے جن کا شعرا ہمارے ملکوں کے اندر پھیلا ہوا ہے، یہ بتا دو کہ کیف نسبہ فیکم، تم میں ان کا نسب کیسا ہے؟ غور سے سننا کیسی ترتیب سے سوال ہو رہے ہیں، ان کا نسب مبارک کیسا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں میں سوچتا ہوں کیا جواب دوں۔ کہا پیچھے بندے کھڑے ہیں، غلط کہوں گا تو بے عزتی ہے، سچ بولوں گا تو میرا اپنا نظام پتہ نہیں کیا بنے گا، لیکن آج موقع وہ ہے کہ سچ کروں میں بات۔ کل تو ابو سفیان کہتے ہیں، کل تو روایت کہتے ہیں عبداللہ بن عباس ان کو تفسیر سناتے ہیں، کل تو هو فینا ذو نسب، کہنے لگے ان کا نسب بہت اچھا ہے، نسب بہت اچھا ہے ان کا۔ اچھا فَالْقَالَ هَذَا الْقَوْلَ مِنْكُمْ أَحَدٌ قَطُّ قَبْلَهُ، فرمایا انہوں نے جو بات کہی میں نبی ہوں، کیا ان سے پہلے ان کے خاندان میں کسی نے بات کہی ہے؟ قُلْتُ لَا، کہا نہیں کسی نے نہیں کہی۔ کتنے سوال ہو گئے؟ 2۔ نمبر 3، فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِمْ مِنْ مَلَكٍ، کیا ان کے خاندان میں کوئی بادشاہ ہوا ہے؟ قُلْتُ لَا۔ قال فَأَشْرَفُ النَّاسِ يَتَّبِعُونَهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ، ان کے پیروکار امیر لوگ زیادہ ہیں یا غریب لوگ زیادہ ہیں؟ بل ضعفاؤہم، کہا غریب زیادہ ہے۔ اچھا ایزیدون او ینقصون، وہ بڑھ رہے ہیں کہ کم ہو رہے ہیں؟ قلت بل یزیدون، بڑھ رہے ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ کبھی انہوں نے جھوٹ بولا ہے؟ کہ لا۔ کبھی انہوں نے وعدہ خلافی کی ہے؟ اب یہاں حضرت ابو سفیان کہتے ہیں یہاں میں نے داؤ لگا لیا، میں نے کہا پہلے کا پتہ نہیں، اب کا پتہ نہیں لگائے نہ لگائے، پہلے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی، اب وارن کے ساتھ وعدہ ہوا ہے صلح حدیبیہ کا، اب پتہ نہیں کہیں ایسا وعدہ خلافی کر جائیں، لیکن ابھی تک کوئی وعدہ خلافی نہیں کی ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ وہ کہتے کیا ہے، یہ بتا دو وہ کہتے فرماتے کیا ہے؟ کہنے وہ کہتے ہیں عبد اللہ، اللہ کی عبادت کو وحدہ لا شریک ولا تشرکوا بہ شیئا، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کسی کو شریک نہ کرو۔ واترکوا ما یخلو آباؤکم، وہ جو تمہارے باپ دادے کرتے سب کچھ چھوڑ دو۔ ویامرون بالصلاۃ، وہ نماز کو حکم دیتے ہیں، والصدق، سچ کا حکم دیتے ہیں، وعفاف، پاکیزگی کا حکم دیتے ہیں، والصلہ، صلہ رحمی کو حکم دیتے ہیں۔ اب یہ سوال ہوئے تقریباً 12 سوال ہوئے۔ اب 12 سوال جو تھے ان 12 سوالوں کے جواب جب سن لیے تو ترجمان کو کہا میں ان کے جوابوں کا جواب دیتا ہوں، ان کو بتاتے جانا۔ کہنے لگے میں نے تم سے پوچھا تھا سألتک عن نسبہ فذکرت انہ فیکم ذو نسب، میں نے تم سے پوچھا تھا ان کا نسب کیا ہے، تم نے کہا بہت اچھا نسب ہے۔ تو پھر سنو بات یہ ہے، نبی وہی ہوتا ہے جو صاحب نسب ہوتا ہے، جس کا نسب صحیح ہوتا ہے وہی نبی اللہ ہوتے ہیں۔ پھر تم سے میں نے پوچھا کہ کیا کسی نے ان کے خاندان میں پہلے یہ بات کہی ہے؟ قال هل احدکم منکم ھذا القول، کس نے ایسا کام کہا ہے کہ بات کہی ہے؟ فذکرت لا، تو نے کہا نہیں۔ پھر اگر تم یہ کہتے ہاں ان سے پہلے کسی نے یہ قول کیا ہے تو میں تمہیں یہ کہہ دیتا ہاں اس نے بھی کیا، اس نے بھی کیا ہے۔ جب تم یہ کہتے ہو کہ 1000 سال گزر گئے، کئی ہزار سال گزر گئے، ہماری نسل میں کسی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نبی اللہ ہوں، تو فرمایا یہ نبی ہے تو تبھی دعویٰ کیا۔ پھر کہتے میں نے تم سے پوچھا کہ کیا یہ ان کے خاندان میں کوئی بادشاہ ہوا ہے؟ تم نے کہا نہیں۔ اگر تم کہتے ہاں تو میں کہتا یہ بادشاہت کے لالچ میں جا رہے ہیں۔ جب تم نے کہا کوئی بادشاہ نہیں ہوا، اس کا صاف ظاہر ہوتا ہے ان کو کسی ملک کی مملکت کی حرص نہیں ہے، واقعی ان کو اللہ پاک نے اپنا نبی بنا کے بھیجا ہے۔ پھر میں نے اور باتیں تم سے پوچھی اور تم سے پوچھا میں نے بتاؤ ان کے ماننے والے زیادہ غریب ہیں کہ زیادہ امیر ہیں؟ تم نے کہا غریب زیادہ ہیں۔ فرمایا سن لو، نبیوں کے پیاروں کا زیادہ غریب ہی ہوتے ہیں۔
اور جس جماعت میں زیادہ غریب ہوں وہ جماعت صحیح ہوگی، یاد رکھنا۔ اب دنیا میں پھر کے دیکھ لو، جس جماعت میں زیادہ غریب ہوں وہ جماعت صحیح ہوگی، اور جس جماعت سارے امیر ہوں گے وہ جماعت صحیح نہیں ہوگی۔ جب نبی اللہ کے ساتھ غریب زیادہ ہے تو ان کے پیروکاروں کے ساتھ بھی غریب زیادہ ہوں گے۔ مرزائی دیکھ لو، امیر سارے، خوارج امیر سارے، رفاوز امیر سارے، ہندو امیر، سکھ امیر، یہودی امیر، عیسائی امیر، اور جو سچے لوگ ہیں سچوں میں زیادہ غریب۔ جب کہا کہ غریب زیادہ ہے تو ہرقل بادشاہ نے کہا نبی کی یہ پہچان ہوتی ہے، اس کے ساتھ زیادہ غریب لوگ ہوتے ہیں۔ اچھا، میں نے تم سے سوال کیا تھا کہ یہ مجھے بتاؤ وہ بڑھ رہے کم ہو رہے ہیں؟ کیا نہیں، بڑھ رہے ہیں۔ تو یہی ان کی سچائی کی دلیل ہے کہ ان کے ماننے والے بڑھ رہے ہیں۔ پھر میں نے تم سے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ وہ فرماتے کیا ہیں؟ تم نے کہا وہ فرماتے ہیں اللہ کی عبادت کرو، نماز پڑھو، سچ بولو، عزتوں پر حملے نہ کرو، ان کی پاسداری رکھو، اور پھر وہ غریبوں کے ساتھ محبت سکھاتے ہیں، دیگر حسن سلوک سکھاتے ہیں، صلہ رحمی سکھاتے ہیں۔ یعنی یہ ساری باتیں جو ہیں وہی کرتے ہیں، سچے نبی ہیں۔